الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، دنیا میں جب بھی کوئی ملک سیاسی طور پر اور معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے تو اس کے دشمن اس کے ارد گرد غول بنا کر اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں کہ تاکہ اس لوٹ مار کے اندر جتنا بھی حصہ ہے حاصل کیا جا سکے۔ پاکستان کی حالت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اس وقت پاکستان کے خلاف ایک ایسی پلاننگ ہو رہی ہے کہ اس کو اس خطے کا سب سے معاشی طور پر کمزور اور سیاسی طور پر بدحال ملک بنایا جا سکے۔ میں گزشتہ 2 ویڈیوز کے دوران گفتگو کر چکا ہوں نریندر مودی کے دورے کے بارے میں، اور اس کے حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ کس طرح امریکہ اور اس کے دیگر ہواری جو ہیں وہ پاکستان کے ارد گرد اپنا جال بچھا رہے ہیں۔ دنیا چونکہ 2 حصوں میں تقسیم تقریباً ہو چکی ہوئی ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ چین اور روس کے ساتھ ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان نے شاید آج تک ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہوگا یا پھر چین کے ساتھ۔ چین کے بارے میں ہماری نعرے بازی گزشتہ کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے، تقریباً اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب پہلی دفعہ ہم نے ایوب خان کے زمانے میں اپنا وفد وہاں بھیجا تھا، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ چین کی طرف کسی حد تک جھکاؤ رکھتی تھی، تو اس وقت سے ہم کہتے تھے کہ چین کی جو دوستی جو ہے ہماری وہ ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوستی سمندر یعنی بحر ہند یا سمندروں سے زیادہ گہری ہے۔ ہم چین کے ساتھ بڑے عرصے سے تعلقات اپنے استوار یہاں تک کر گئے کہ ہم نے وہ کردار ادا کیا کہ جو امریکہ اور روس کے درمیان امریکہ اور چین کے درمیان دوستی کا تھا، جو کہ 1970 میں یحییٰ خان کے دور میں شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد 71 کے اندر وہ مکمل جو ہے تکمیل پذیر ہو چکا۔ امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی پر بہت زیادہ گفتگو میں کر چکا ہوں، لیکن آج کا موضوع ذرا سا مختلف اس لیے ہے کہ گزشتہ 75 سال سے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، ہم سمجھتے رہے ہیں کہ پاکستان کا ازلی اور ابدی دشمن جو ہے وہ بھارت ہے۔ بھارت وہ خطہ ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہند کہا جاتا تھا، اور جو پاکستان آزاد ہوا ہے اس حصے کو سندھ اور خراسان کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اس لیے ایک اس حدیث کے بارے میں اور اس علامہ اقبال کی اس نظم کے بارے میں بات واضح کر دینی چاہیے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وہ خطہ ہند کا خطہ تھا، اور اس کی بہت سارے وجوہات ہیں جس کے بارے میں آگے آپ سے بیان کروں گا کہ وہاں کے مسلمان اس وقت جس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئے ہیں ان کا کیا کردار تھا جو حدیث کے اندر لگتا ہے کہ بیان کیا گیا ہے۔ سندھ کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اندر، اور خراسان جو خصوصاً ہمارا جو KPK اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بلوچستان کا علاقہ ہے، یہ خراسان قدیمی کے میں شامل تھا، اور پنجاب اور سندھ کا حصہ جو ہے وہ سندھ کے اندر شامل تھا، اور وہ سندھ ہی کہلایا کرتا تھا، قدیمی سندھ جسے کہا کرتے ہیں، جسے ہم لوگ موجوداڑو کی سویلائزیشن کہتے ہیں یا انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں۔ بھارت نے 5 بڑے معاہدے کیے ہیں اس وقت امریکہ کے ساتھ۔ اس سے سب سے پہلا معاہدہ ان کا یہ ہے کہ وہ جیٹ انجن جو ہیں وہ انڈیا کے اندر بنیں گے، یعنی اس وقت بھارت کے اندر امریکہ اور وہ جو ہیں مل کے جو ہیں وہ جیٹ انجن بنائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی۔ دوسرا بڑا معاہدہ یہ ہے کہ بھارت 31 ڈرونز خریدے گا، اور وہ ڈرون بھی بھارت کے اندر بنیں گے، یعنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ہے ان کا ہے وہ ٹیسٹ چپس کا ہے، وہ بھی وہاں پر بنائے جائیں گے۔ اسپیس کے بارے میں ان کی آپس کی ایگریمنٹ ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے معاہدات ہوئے۔ یعنی اس وقت اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے تو وہ جنگ صرف پاکستان اور بھارت کی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر دنیا بھی کسی نہ کسی حد تک انوالو ہو جائے گی۔ وہ امریکہ جو کبھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، وہ امریکہ جو ہمارے ساتھ افغان جنگ میں بھی کھڑا تھا یا ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے، وہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی کھڑا ہوگا۔ لیکن ہم ایک اور تصور جو ہے وہ پاکستان میں گزشتہ تقریباً 75 سال سے جس کے بارے میں گفتگو کی جاتی رہی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید ہم ہی وہ سرزمین ہیں کہ جو بھارت کے ساتھ جب لڑائی کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے مطابق ہوگی جسے ہم غزوۃ الہند کہتے ہیں۔ یہ
تصور جو ہے یہ جاگزین اس لیے بھی ہوا کہ ہم لوگوں نے، چونکہ ظاہر بات ہے ایک ایسی کیفیت پیدا کرنی تھی کہ جس کے اندر ہم اپنے لوگوں کو متحد کر سکیں بھارت کے خلاف، اس لیے ہم نے غزوۃ الہند کی بات کی۔ یقیناً غزوۃ الہند اگر انڈیا سے لڑا جائے گا تو وہ اس کی سرزمین، لڑائی کی سرزمین تو یہیں پر ہوگی جو یہ جگہ ہے۔ لیکن کیا صرف پاک بھارت جنگ ہی اکیلی ہوگی کہ جو اس کے اندر شامل، جس کے اندر کہا جائے گا غزوۃ الہند اکیلی جنگ؟ تو اس کے بارے میں آج کچھ احادیث کے حوالے سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اپنے مستقبل کے اندر پلاننگ کے لیے آسانی ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس پہ گفتگو کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ تقریباً 22 سال پہلے سے میں جب سے کالم لکھنا شروع ہوا ہوں، میں نے اس بارے میں بہت حد تک واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو غزوۃ الہند ہے، یہ نہ تو وہ محمود غزنوی کا غزوۃ الہند تھا کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہاں آیا اور آ کے اس نے فتح کیا اور 17 حملے کیے، اور وہ سومناتھ جو کہ کبھی وجود ہی نہیں رکھتا تھا، انگریزوں نے چونکہ اس کے بارے میں کہانی بنا دی تھی کہ اس نے سومناتھ کا مندر گرا دیا، اور رمیلا تھاپر نے اس کی کہانی کو اجاڑ کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تاریخی طور پر، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ 500 سال پہلے مہاویر یعنی جین مت کے جو لوگ تھے انہوں نے وہ مندر تباہ و برباد کر دیا تھا، اور جب محمود غزنوی وہاں پر آیا تو وہاں کوئی سومناتھ کا مندر موجود نہیں تھا، لیکن چونکہ انگریز نے محمود غزنوی سے ایک نفرت پیدا کرنی تھی تو اس نے سومناتھ کی کہانیاں لکھیں، اور ہمارے نسیم اجازی صاحب نے بھی اسے مکھی پہ مکھی مار دی۔ نہ تو وہ تھا، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے غزوۃ الہند کا وہ لشکر کی روانگی کہ کہاں سے ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس لشکر کے اندر کون کون لوگ شامل ہوں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لشکر کہاں جا کے لڑائی کرے گا اور کس وقت میں لڑائی کرے گا۔ یہ ہے بنیادی وجہ کہ جس کے بارے میں اگر خالصتاً پاک بھارت جنگ ہوتی ہے اور جس میں کوئی اور ملک شامل نہیں ہے اور افواج یا لوگ لڑنے والے بھی یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غزوۃ الہند نہیں ہوگا۔ میں اس وقت جتنی بھی احادیث موجود ہیں ان کی آپ سوچیں کہ 20 کے قریب، بلکہ بعض 22 سے بن جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر 18 احادیث ہیں کہ جو کہ سنن نسائی میں ملتی ہیں، مسند احمد بن حنبل میں ملتی ہیں، بہقی میں ملتی ہیں، مصدر حاکم میں ملتی ہیں، مجمع الاوس میں ملتی ہیں، اور اس کے بعد النہایۃ فی الفتن والملاحم میں ملتی ہیں۔ یہ کل 9 کے قریب کتابیں ہیں احادیث کی، اور 5 کے قریب کتابیں ہیں تواریخ کی جس کے اندر ان احادیث کا ذکر ہے۔ لیکن جو بنیادی طور پر اس حدیث کو ٹائم لائن کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں وہ بہت اہم ہے، اور اس کے بارے میں 2 احادیث آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کب غزوۃ الہند کا وہ بشارتوں والی سرزمین جو ہے، وہ بشارتوں والا لشکر جو ہے وہ کون سا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ یہ حدیث جو ہے، اس کے راوی جو ہیں، یہ نعیم بن حماد کی فتن کی حدیث ہے، یہ حضرت کعب ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بیت المقدس میں ایک بادشاہ ایک لشکر ہند کی طرف بھیجے گا اور وہ اسے فتح کریں گے۔ مسلمانوں میں آج تک بغداد میں حکومت قائم رہی ہے، مدینہ میں حکومت قائم رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اور کوفہ میں سیدنا علی کی حکومت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم رہی ہے۔ شام میں حکومت قائم رہی ہے جو بنی امیہ کی تھی۔ اس کے بعد جو بعد کے لشکائے ہیں جن میں مختلف قسم خلافت عثمانیہ ہے، وہ قسطنطنیہ کے اندر وہ قائم رہی۔ کوئی آج تک مسلمانوں کی حکومت بیت المقدس میں قائم نہیں ہوئی جہاں سے یہ لشکر ہند کے لیے آئے گا۔ یہ کب قائم ہونی ہے؟ یہ اس وقت قائم ہونی ہے جب سیدنا مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، اور اس کے بعد ایک مشہور نشانی یہ ہے کہ جب ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی تو ایک لشکر شام کے طرف سے وہاں روانہ کیا جائے گا، اور شام میں کسی کفار کی حکومت نہیں ہوگی، شام میں ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی کلب کے لوگ ہوں گے جو وہاں حکمران ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نشانی کے طور پر بیضا مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں وہ لشکر دھنسا دیا جائے گا۔ تو جب وہ دھنسا دیا جائے گا تو اب معلوم ہو جائے گا کہ یہی مہدی ہیں، یہی وہ جن کی بشارت دی گئی ہے۔ تو ایک لشکر جو ہے وہ خراسان، اب خراسان کون سی جگہ ہے؟ پورے کا پورا افغانستان اور تھوڑا سا حصہ اس کا ایران، کسی نہ کسی حد تک بلوچستان کا کچھ خطہ کو وہاں پہ خراسانی رہتے ہیں جو پشتون علاقہ ہے ان کا، اور کسی حد تک وہ چاغی کا کونا جو بھی خراسان کے اندر آتا ہے،
اور پھر KPK کے اندر وہ جو وزیرستان کا علاقہ اور اس کے بعد آگے جا کے کسی نہ کسی مساوات اور یہ نان سیٹل ایریا جو ہے، اگر آپ سیٹل بھی لگا لیں کیونکہ سندھ کے حساب سے، تو پھر اٹک سے اس طرف جو ہے وہ خراسان کا علاقہ، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کالے جھنڈے جو ہیں ان کی نصرت کے لیے وہاں پہنچیں گے اور وہ بیت المقدس یعنی ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے۔ تو گویا جب تک وہ حکومت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی بھی رنگ جو ہے وہ پاک بھارت جنگ ہو سکتی ہے، وہ محمود غزنوی کی جنگ ہو سکتی ہے، وہ غزوۃ الہند نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا نشانی ٹائم لائن کے ساتھ، پس وہ ہند کی زمین کو روندیں گے اور اس کا خزانہ حاصل کریں گے، وہ بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنا دے گا، یعنی ہند کے لوگوں کو ان سے جو خزانہ جائے گا وہ زیور بنا دے گا، اور وہ لشکر اس بادشاہ کے پاس ہند کے بادشاہوں کو جکڑ کر لائیں گے۔ اب یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کا ذکر کیا، ایک ہند کی حکومت نہیں ہوگی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ مشہور قرطبی کی حدیث جو ہے، جو میں آپ کو اکثر سنایا کرتا ہوں کہ خراب السندھ من الہند و خراب الہند من السین، کہ جو سندھ ہم جہاں رہتے ہیں اس کو جنگ کے اندر سندھ کی بربادی جو ہے وہ بھارت سے ہوگی، اور بھارت کو تباہ و برباد جو ہے وہ کون کرے گا؟ چین کرے گا۔ تو گویا بھارت میں جیسے پہلے 365 کے قریب بلکہ 562 کے قریب ریاستیں تھیں، ویسے ریاستوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور پھر جب غزوہ ہند میں ہوں گے تو بادشاہوں کو جکڑ کر لائیں گے، اور اس کے لیے جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے فتح کر دیا جائے گا، اور ان کا قیام دجال کے نکلنے تک ہوگا۔ یعنی دجال جب وہاں نکلے گا، جو کہا جاتا ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اصفہان میں 70,000 یہودیوں کی میت میں نکلے گا، اور یہ اس وقت نکلے گا جب امام مہدی پوری دنیا کو فتح کر چکے ہوں گے اور آخری شہر قسطنطنیہ فتح کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی ہے وہ یہ ہے کہ عمران البیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی، خراب الیثرب، مدینہ کی ویرانی، خراب الیثرب، خروج الملحمہ، بڑی جنگ کا آغاز، مدینہ کی ویرانی، بڑی جنگ کا آغاز، اور بڑی جنگ کے آغاز میں آپ نے کہا کہ خروج الملحمہ یفتح القسطنطنیہ، قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ اور دجال کے نکلنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب قسطنطنیہ مسلمان فتح کر لیں گے دوبارہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بڑی جنگ کے اندر ترکی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، اور وہ جو میدان جنگ ہے وہ شام کے اس جگہ پہ بنے گا جسے وام و قراباغ کا میدان کہتے ہیں۔ تو اس کو جب امام مہدی فتح کریں گے تو دجال غصے میں آ کر اسے کہتے ہیں کہ اپنی زنجیریں توڑتا ہوا باہر نکلے گا، اس وقت ہم یہ لشکر جو ہے یہ یہاں پر موجود ہوگا، اور یہ لشکر جو ہے اس کو فتح کر چکا ہوگا۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ بھی ان میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا ہند کا ذکر کیا، رسول اکرم نے ہند کا ذکر فرمایا تمہارے لیے ایک لشکر ضرور ہند پر حملہ کرے گا، اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک وہ ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پھر وہ لوٹیں گے، جب ان کو لوٹنا ہوگا تو ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ اب یہ لشکر یہاں رہے گا، اور اس لشکر کے مقابلے میں وہ دجال کے ساتھ جنگ شروع ہوگی، اور پھر دجال شکست دیتا 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 مسلمانوں کو شام کی اس مسجد میں گھیر لے گا، اور جب وہ مسجد میں گھرے ہوئے ہوں گے اور صبح کی فجر کا وقت ہوگا، تو جب وہ فجر کا وقت ہوگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر آئیں گے، باہر مسجد کے باہر دجال اپنی فوجوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور وہ اس معجزے کے حساب سے اس کو نمک کی طرح پگھلے گا اور آپ اسے مقام لد میں قتل کریں گے۔ یعنی جب دجال وہاں آئے گا تو یہ لشکر یہاں سے روانہ کرتے ہوئے لوگوں سے یہ وہاں پہنچیں گے، اور وہاں پر جا کے پھر اس کو دجال کو حضرت عیسیٰ کے قتل کرنے کے بعد یہ ان کا خزانہ جو ہے یہ بیت المقدس میں گاڑ دیا جائے گا۔ ان کے ایلیا میں جھنڈے خراسان سے گڑے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس صورتحال کے اندر ہم اس وقت شکار ہیں، اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے بشارت دی ہے ان دو لشکروں کی، تو لشکر کیسے ہوں گے؟ اس کی اہم ترین بات کو یاد رکھیے، اور یہ بہت غور طلب بات ہے کہ وہ لشکر اپنی اخلاقیات، اپنی ایمانیات، اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر بڑے خالص لوگ ہوں گے۔ سیدنا امام مہدی کا لشکر چوروں کا، ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا لشکر نہیں ہوگا، سالے لوگوں کا لشکر ہوگا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پر بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم خیبر میں، یہ مسلم میں بھی حدیث ہے، عدیم نام تھا اس شخص کا جس کے بارے میں حدیث ہے، وہ
گزر رہے تھے خیبر کے اندر، تو کچھ شہید جو تھے وہ موجود تھے، صحابی جو اس میں جنگ میں شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے۔ وہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے۔ ایک جگہ پہنچے، ہم نے کہا یہ شہید ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اسے جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس نے بیت المال کی ایک چادر چوری کی تھی۔ ایک چادر چوری کرنا والا جو ہے وہ، آپ سوچیں کہ وہ شہادت کے مرتبے پر نہیں پہنچتا، جہنم میں جاتا ہے، اور خیبر میں رسول اللہ کے غزوہ ہند میں شامل ہونے والا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حکمران کہ جنہوں نے زندگی میں لوٹ مار کیا ہو، وہ لوگ جو کہ اس ملک کے اندر اور کسی بھی ملک کے اندر، کوئی بھی ملک، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے کسی ملک کے اندر کوئی اس طرح کی ایماندار حکومت قائم نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں، خواہ وہ شام ہو، خواہ وہ مصر ہو، خواہ وہ عراق ہو، خواہ کوئی اور ہو، تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ وہ وہاں پر ایک بہتر حکومت قائم ہے، اور وہ لوگ ایسے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی تھی، وہ لوٹ مار سے، ڈاکے سے، سرکاری، خاص طور پہ بیت المال یعنی سرکاری املاک لوٹنے سے پاک ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، ہم قریب تو آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور وہ واقعات وہی ہیں کہ جو اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ یاد رکھیے، ہماری سرزمین ضرور استعمال ہوگی، اللہ ہمیں توفیق دے ان لوگوں کا ساتھ دینے کا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کے اس لشکر میں شامل نہ ہوں کہ ہم دنیا کی ہر برائی ہمارے ساتھ ہو اور ہم سمجھیں کہ ہم شہادت کے درجے پر پہنچ چکے ہوں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ خیبر کی جنگ بیت المال کی چوری کرنے والے کو شہادت کے بجائے جہنم کی آگ کی وعید سناتی ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ جو لشکر ہوگا وہ بہت خالص، بہت ایماندار ایسا ہوگا کہ جس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔